لیا. سب سے پہلے ایکشن لینے والے تو یہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کا محکمہ تھا, انہی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, انہی کے پاس جو قانونی مینڈیٹ ہے وہ انہی کا ہے. انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور وہ ساری رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. میں ان کی کیا وضاحت کروں؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے وضاحت تو اس بات کی جاتی ہے جو سامنے نہ ہو یا جو چھپی ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے, وزارت اطلاعات کا محکمہ اطلاعات جو ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو رہی ہے. تمام رپورٹس ہم لیتے رہے ہیں اور ہم فوری طور پر میڈیا, بلکہ ایک دن میں 2-3 مرتبہ ہم نے میڈیا کے ساتھ رپورٹس شیئر کی ہیں, جو کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو ایک رپورٹ ملتی ہے آپ وہ چلاتے ہیں, اس کے بعد جب دوسری آتی ہے تو اس کو پھر وہ سپیس نہیں ملتی ہے, وہ پہلی والی غائب ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے مسلسل اپڈیٹ. پھر اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اور اندوناک حادثہ ہوا, ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا. جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا اس نے اور ایک نئی اس کو ڈائمنشن مل گئی, اس پر ہم پھر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. عجیب سی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک کال آئی اپنے ایک صحافی بھائی کی, تو مجھے کہتا ہے ہیلی کاپٹر کو گرے ہوئے تقریباً میرے خیال میں شاید جو خبر آئی تھی تقریباً گھنٹہ ہوا تھا. ابھی ہم لوگ وہاں اس ملبے تک بھی نہیں پہنچے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دور افتادہ علاقہ تھا, پہاڑ تھے, بادل تھے, بارش ہو رہی تھی. مجھے کہتے ہیں کتنے لوگ مرے؟ میں نے کہا یار ٹھہرو, پہلے سے ایوییشن والوں سے ہم پتہ کریں کہ کتنے مسافر سوار تھے. پھر مجھے کہتا ہے ان کے نام کیا تھے. تو اب اس طرح کی معلومات تو یقیناً ہمارے پاس نہیں تھی, اور اگر کوئی اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ ہم نے یہ معلومات وقت پہ نہیں دی تو بالکل اس کو حق ہے ناراض ہونے کے, لیکن ہمیں بھی حق ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن جہاں تک اپڈیٹڈ انفارمیشن جیسی متعلقہ محکمہ ہمیں اپڈیٹ کرتا تھا, اور خاص طور پہ یہ دو محکمے, ہم انہی کی رپورٹ کو آگے چلاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوارڈینیشن رہے اور گڑبڑ نہ ہو. جہاں تک تعلق ہے وزراء کا, وزیر اعلیٰ صاحب خود آپ کو پتہ ہے ڈیر اسماعیل خان میں تھے. وہ ڈیر اسماعیل خان سے فوراً آئے اور پشاور بھی نہیں آئے, سیدھے بنیر گئے. بنیر کے بعد وہ سوات گئے اور انہوں نے جا کر مطلب خود ہی فزیکلی جا کر ایک ایشو کا وہاں پر خود دیکھا, لوگوں سے ملے اور وہیں پر ہی انہوں نے احکامات بھی دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا صحت کا محکمہ جو ڈاکٹروں کا تھا انہوں نے بھی جی کس نے میں نے میرے دورے کی کوئی تک نہیں بنتی, کیونکہ میں وزیر اطلاعات ہوں. میں نے تو وہاں جا کر لوگوں کو کیچڑ سے نہیں نکالنا تھا, وہ تو جو متعلقہ محکمہ ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاں جہاں تک میڈیا کوارڈینیشن کا تعلق ہے وہ میں سب کرتا رہا ہوں, اور اس تمام میڈیا کوارڈینیشن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, اور آپ کی اسکرینیں اس کی بات کی گواہ. بلکہ میرے خیال میں 15 تاریخ کو محترمہ کا چینل ہے جیو, اس کا شہزاد اقبال اینکر ہے, اس نے باقاعدہ میرے بیان پر پروگرام بھی کیا ہے. انہوں نے میرا بیان پہلے چلایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ 15 تاریخ کو تھا یا 16 تاریخ کو تھا میرے خیال میں ایک دن. تو یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہی. یو میرے تتاو کا کہنا یو سیکنڈ لگ رہا تو دوسرا جو عمران خان نے جو اسمبلی خیبر وفاقی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان کیا ہے, اس پر بڑے اعتراضات ہیں پاکستان کے میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس کو نہیں, کیونکہ جزیرے کا تعلق پاکستان سے. دیکھیں ٹھیک ہے, یہ جو ہیلی کاپٹر کی تحقیقات جاری ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا بلیک باکس کافی دنوں بعد ملا تھا, اور بلیک باکس ہی وہ واحد ٹیکنیکل ایک آلہ ہوتا ہے جس میں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. تو اس کی وہ جو فورینزکس ہیں وہ جاری ہیں. جیسی اس کی رپورٹ سامنے آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایگزیکٹلی واقعہ کیا تھا. لیکن اتنا بظاہر ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے یا اندازہ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے, پہاڑی علاقہ تھا وہاں پر, وہ شاید پہاڑ سے ٹکرایا ہے یا اس کی وہ جو ہے گر گیا تھا اسی وجہ سے کہ کریش ہوا ہے, اور کریش کی وجہ موسم کی خرابی میں پہاڑ سے ٹکرانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے وہ اس کے بعد کر لیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ذرا وہ ایک سیاسی سوال ہے, ذرا موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. آپ کی اجازت سے اگر میں ایک جو میری فاضل رپورٹر نے ایک سوال کیا اس کا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. بالکل گلہ شکوہ کرنا میڈیا کا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم فرسٹ رسپونڈر تھے 1122 ریسکیو, تو ہم سب سے پہلے پہنچتے تھے. تو جن لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہاں موجود تھے, تو میرے جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب بنیر میں موجود تھے, اسی طرح فخر جہاں صاحب وہاں موجود تھے, اسی طرح چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ نے خود دیکھا اور کوریج بھی کی, وہ بھی وہاں تشریف لائے. نیک محمد صاحب جو ہیں ہمارے وزیر, انہوں نے خود وزٹ کیے, سوات بھی گئے. اس کے علاوہ جو ہیں جی مالک خبر تھا جی. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے جیل خانہ جات کے منسٹر ہیں, وہ میرے ساتھ سوابی میں خود بیٹھے ہوئے تھے زمین پر. تو یہ تو کچھ لوگ نام ہیں جو میں نے خود دیکھے, کئی نام ایسے ہوں گے جو یقیناً گئے ہوں گے میں نے نہیں دیکھے. یہاں میں میڈیا کا بھی یہ بالکل تسلیم کروں گا, ان کا شکر ادا کروں گا
کہ جہاں جہاں میں گیا تو وہاں میں نے میڈیا کے رپورٹر بھی دیکھے, آپ کے چینل کے رپورٹر بھی دیکھے, اور بھی دیکھے, مگر میڈیا سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی اور غیر سیاسی جو افسران ہیں وہاں گئے تھے تو ان کو بھی تسلیم کریں. بہت بہت شکریہ. جو سیلاب زدگان ہیں ان کے نام پر مختلف تنظیمیں, مختلف گروہ جو ہے جگہ جگہ پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, کیا وہ چیزیں بھی جو ہے سیلاب زدگان تک پہنچیں گی؟ جب نہیں ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوئی عمل بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک چندے کا تعلق ہے, بعض لوگ تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں احتیاط کریں. ہمیں نہیں پتہ, جہاں پر بھی ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے اگر کوئی چندہ کر رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ بعض ادارے ہیں جو بڑے ادارے ہیں, فلاحی ادارے جن کے وہاں کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں سیلاب زدگان کے لیے, وہ مدد بھی میں اصل میں ان اداروں کی وجہ سے کچھ ادارے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, کوئی خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ اور کئی ادارے ہیں یہ جو ہمارے جماعت الدعوہ کے کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پر. اس طرح کے کئی ادارے ہیں. میں اگر کسی کا نام نہیں لیا تو معذرت ہوگی, میں چاہوں گا کیونکہ مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ادارے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ تو جنرلی کر رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اگر وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, قانونی طور پہ کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن جہاں تک تعلق ہے, ویسے ہی خواہ میں کوئی اگر لے رہا ہے یا پیسے مانگ رہا ہے تو میرے خیال میں پیسے دینے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے, ویریفائی کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی پیسے ادھر جا رہے ہیں یا اس کو لیگلی آتھرائزڈ ہے یہ چندہ جمع کرنے کا کہ نہیں. یہ میں عوام سے آپ کے حوالے سے درخواست کر رہا ہوں. تو بس ستا نمبر دے. انہوں نے واقعی اس ڈیزاسٹر میں بڑا اچھا رول ادا کیا, خاص کر ریسیو کا جو ان کا پی آر او صاحب ہے, بلال صاحب, فیضی صاحب, اچھا رسپانس دیے. آپ نے بھی 1 بجے 2 بجے بھی میسج کیا تو انہوں نے رسپانس دیا. باقی جو محکمے ہیں, ایک تو ان کو اپریشیٹ بھی کریں سرکاری سطح پر, ایسے جیسے انشاءاللہ کریں گے, ضرور ریکگنائز. اور دوسرا یہ کہ جو باقی محکمے جیسے لائف اسٹاک ہے, ایگریکلچر ہے, ان کو انوالو کیا گیا ہے اس آپریشن میں. ابھی جو سچویشن ہے, کن اشیاء کی, کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا ہونا چاہیے, لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, وہاں کے لوگوں کو آپ کیا میسج دیتے ہیں اوورآل؟ میں پہلے اس میں صرف ایک جملے کے بعد اسمندیار صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا, تفصیلاً جواب وہ دیں گے. لیکن بالکل لائف اسٹاک کا یہ جو ہمارا ایگریکلچر کا محکمہ آپ نے کہا بالکل انوالو ہے. آپ کو ہاں نہیں ہیں بالکل. ہمارے جو سجاد بارکوال صاحب جو وزیر زراعت ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر, انہوں نے وہاں بھی دورہ کیا, اور ابھی تو انہوں نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی ہے اسی حوالے سے. بالکل وہ ایکٹیولی انوالو ہیں اور وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور جو نقصانات ہیں یا جو بھی اس پہ ان کے محکمے کے جورسڈکشن کے اندر جو اقدامات ہوں گے وہ کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہمارا پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل ہے جو کہ پی ڈی ایم اے کی بلڈنگ میں ہاؤس کرتا ہے, اور جب ایسی ایمرجنسی ہٹ کرتی ہے اس سے پہلے تو ہم اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہی وہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن جب ایمرجنسی ہٹ کرتی ہے تو ابھی بھی اگر آپ وزٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو لائف اسٹاک کا جو ہے فوکل پوائنٹ بھی ملے گا, ایجوکیشن کا بھی ملے گا, ہیلتھ کا بھی ملے گا, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, اور وہ اپنے فوکل پوائنٹ جو ہے اپنی ڈسٹرکٹ فارمیشن سے جتنی بھی نقصانات ہوئی ہوتی ہیں اس کا ڈیٹا لیتے ہیں, اور پھر ہماری جو رپورٹ بنتی ہے پی ڈی ایم اے کی, جو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ یا ڈیمیج رپورٹ بنتی ہے, اس میں وہ سب چیزیں انکارپوریٹ ہوتی ہیں. اور ابھی ہماری ایک انیشیل رپورٹ بن بھی گئی اور ہم نے پی این ڈی کے ساتھ شیئر بھی کی ہے. تو چاہے وہ محکمہ زراعت ہو یا لائف اسٹاک ہو, وہ سب پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل میں اس وقت بھی موجود ہوں گے. آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ضرورت کیا ہے. پروونشل گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا ہے. وہاں پہ اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسی نیڈ ہے جو کہ فلفل ہوئے بغیر رہ رہی ہے. ہم نے ڈی سی بنیر کا ہم نے پرسوں بھی وزٹ کیا ہے. وہاں پہ جو سپلائیز آ رہی ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے آ رہی ہیں, وہاں پہ میرے خیال میں اب وہ ضرورت نہیں رہی جو پہلے تھی. سوات میں بھی یہی پوزیشن ہے, شانگلہ وغیرہ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں, وہاں پہ کمپنسیشن بھی مل گئی ہے. تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, جو ہمارا رسپانس بھی اور جن لوگوں نے پرائیویٹ سطح پہ بھی کیا, اب وہ ضرورت نہیں رہی ہے. جی سیف تلک سلو یہ کہنا یار آدھا نمک کے شخصا زوایا وایا. تو سر یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ہیلی کاپٹر ہے وہ تو تباہ ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا کی طرح سمجھے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ گئے ہیں. کیا اس وقت آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا ڈی جی پی ڈی ایم اے سے ہے. جس طرح اس نے بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی رقم کی ادائیگی کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے,
کیا پی ڈی ایم اے کی بھی زیرو ٹالرنس ہے اس وقت؟ ان کے پچھلے سیلاب میں سروے کی لحاظ سے ان لوگوں کو پیسے ملے ہیں جو متاثر نہیں تھے، جن لوگوں کی پی ڈی ایم اے تک یا انتظامیہ تک رسائی تھی؟ مختصر یہ ہے، الزام نہیں لگا رہا ہوں، مقصد جو انتظامیہ کو دھومے کھلا رہے تھے اور بکرے کھلا رہے تھے ان کو پیسے ملے ہیں، جو غریب ہوتے ہو رہے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی کیا زیرو ٹالرنس پی ڈی ایم اے آپ کو پتہ ہوگا ہمارا ایک پورا میکینزم ہے جس میں کلیم اسیسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے تحصیل لیول پہ، اور پھر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے جو کہ ڈی سی اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اب آج سے تقریباً 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ کیش لیس ٹرانزیکشن کی جو ہمارا پورٹل ہے اس کا بھی افتتاح کر لیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ پرانے سسٹم پہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی کمپنسیشن ہوگی وہ کیش لیس ہوگی، اور اس میں تمام جو بھی اگر افیکٹی ہے، چاہے سیلاب میں ہو، چاہے رین فال میں ہو، ارتھ کویک میں ہو، وہ خود بھی اپنا کلیم انیشیٹ کر سکتا ہے۔ اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کو پابند بنا گیا ہے ڈیجیٹلی کہ وہ جا کے اس کی کلیم اسیسمنٹ کرے۔ میرے خیال میں ہمارا جو سسٹم ہے اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں نہ کوئی گریوینس ریڈریسل میکینزم ہمارا بالکل وائبرنٹ ہے، اسٹیبلش ہے، کوئی بھی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے۔ پھر بھی میں آپ کے توسط سے تمام عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کمپنسیشن پہ ہماری بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ ہم یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی ناحق کو بھی۔ آپ نے یہ بات کی شروع میں کہ آپ ان کے اکاؤنٹس نہیں ہوں گے۔ اکاؤنٹس کو انشور کرانا ہمارا یہی مقصد ہے، چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس میں پھر سکسیشن کے ایلیمنٹس آتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں تو ان کے حصے ہوتے ہیں، تو ان کو انشور کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ان کے بینک ٹرانسفر کرتے ہیں، کراس چیک دیے جاتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی حق، جس کا بھی حق بنتا ہے اس کے حق ان کو حق دیا جائے۔ اور ماشاءاللہ سے میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فالس کلیم جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہو سکتا۔ اور جس کی بھی اگر کوئی گریوینس بنتی ہے تو ہمارا گریوینس ریڈریسل میکینزم پی ڈی ایم اے کا اسٹیبلشڈ ہے۔ وی آر جسٹ اے کال اوے یا اے میسیج اوے، اور ہمارا پی ایم آر یو ہے، مختلف سسٹمز ہیں ہمارے جہاں پہ آپ شکایت کر سکتے ہیں اور ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ یہ جو دادی خبری جواب پورا کم وستا دی پستا نمبر دے یہ جو سوال جو ابھی ڈی جی صاحب نے بات کی، جو گریونس ریڈریسل سسٹم ہے، اسی کو ہی ہم کمپلینٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے پورٹل کے طور پہ۔ تو اگر کبھی میں یہ چاہوں گا کہ پی ڈی ایم اے ڈی جی صاحب دے جو بھی آپ کو اس طرح کی کوئی پبلک سے کوئی پرابلم ہو تو میں پبلک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائریکٹ ان کو بتائیں، تفصیلات دیں تاکہ اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جا سکے۔ جہاں تک سیف کا تعلق کا شیرانی صاحب کے سوال کا تعلق ہے تو ہیلی کاپٹر یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اب یقیناً میرے خیال میں ضرورت تو ہے ہیلی کاپٹر کی، اور خاص طور پہ جس طرح کے ہمارے صوبے میں عموماً ہی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر ہمیں ہیلی کاپٹر کی یقیناً ضرورت ہے۔ ابھی کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، غور ہوگا ضرور، اور میں تو یہی تجویز دوں گا حکومت کو کہ کوئی نیا ہیلی کاپٹر لیا جائے جو آل ویدر ہو اور جس میں تمام ماڈرن ایکوپمنٹ ہو، تاکہ خدا نخواستہ اس طرح کے حادثے کا امکان کم ہو، کیونکہ یہ بہت پرانا ہیلی کاپٹر تھا، MI-17 تھا، کافی پرانا تھا، اور یقیناً جو ہے ہمیں ایک نئے ماڈرن ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے۔ جی تو اس وقت ایک سوال اسفندیار خٹک صاحب سے ہو گیا آپ سے۔ اسفندیار صاحب یہ بتائیے کہ سیلاب جب آیا تھا، سوات میں ثانیہ ہوا تھا تو 2 ڈرون خریدی گئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ 100 کلو تک وزن اٹھا سکتی ہے، لیکن وہ مشکل جو ہے 30-35 کلو وزن اٹھانا، یہ کل تک کی بات سامنے آئی ہے۔ وہ کیا اس کو ذرا ایکسپلین کرو۔ ایک بیرسٹر صاحب آپ سے سوال ہے، کل افغانستان کے سفیر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کن موضوعات پر بحث ہوئی؟ تجارت کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیونکہ تجارت میں جو بارڈر ہے وہ تو فیڈرل کے ساتھ آتا ہے، اور دوسری وہاں پہ سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پہ، اس موضوع پہ کیا بات ہوئی، کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ بھی فیڈرل کے ساتھ ہے، تو کس لیول تک بات چیت ہوئی؟ پہلے اچھا، آپ نے ڈرونز کی بات کی۔ بالکل سوات کا انسیڈنٹ جو ہے، چونکہ ڈیزاسٹرز کے ڈائنامک چینج ہو رہے ہیں، ڈیزاسٹر اپنا پیٹرن چینج کر رہے ہیں تو رسپانس کے پیٹرنز بھی چینج ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں آپ ہیومن ایئر لفٹ پہ ہم نے بات نہیں کی، چونکہ ہماری لیے نیا ایکسپیرینس ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے 2 ڈرونز پروکیور کیے جو کہ ہم نے اپنے آرمی سے ہم نے اس کو پروکیور کیا، 1 فورس سے ان کو پروکیور کیا۔
اور انہوں نے جو ہے ان کو ٹیسٹ کیا آل انوائرمنٹ میں، جس میں انہوں نے، آپ نے 100 kg کی بات کی، انہوں نے 120 kg جو تھا اس پہ لفٹ کیا. ہم نے اس کو سوات میں ٹیسٹ کیا، اس پہ انہی دن آپ کے میڈیا حضرات بھی موجود تھے، ہم نے 70 kg اس پہ لفٹ کیا. چونکہ یہ ہمارے لیے بالکل نئی چیز ہے، ہم نے اس کو الٹیمیٹلی ریسکیو نے اس کو سنبھالنا ہے، اس پہ ٹریننگز ہونی ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہونی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے پروکیور کریں، جو ادارے اس میں اسپیشلائزڈ کر رہے ہیں ہم ان سے خرید رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی انشور کریں، اور نہ صرف ٹرانسپیرنسی انشور کریں بلکہ اس کی جو ہے ہم جو میکسیمم ایفیشنسی ہے اس کو بھی انشور کریں. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جیسے ڈیزاسٹر پیٹرن چینج کر رہا ہے تو ہم اپنے رسپانس کو بھی ہم نے اپنے پیٹرنز چینج کرنے ہیں. ہم نے ماڈرن ایکوپمنٹ خریدنا ہے، ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس لینے ہیں. تو ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ سب کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. ہم پروکیورنگ پروسیس میں ہیں، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ کہ جو بھی وسائل ہیں اس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہو، تو ہم بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں. ہم نے آرمی کو اپنی نیڈز آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ڈرونز پروکیور کریں گے اور جو ریسکیو آپریشن میں استعمال ہوں گے، ہم سپلائز کی حد تک اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم لائف سیونگ جیکٹس پہنچائیں، لائف سیونگ جو ایکوپمنٹ ہے وہ پہنچائیں، یا راشنز کی ڈسٹریبیوشن اس سے کریں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ نیا ایکسپیرینس ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو. افغانستان کے سفیر سے بالکل میری ملاقات پرسوں ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ یہی جو ہمارے دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر افغانستان کے لوگوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو رشتہ ہے، حکومتیں جس کی بھی ہوں، چاہے کوئی بھی کسی بھی فکر والے لوگ جو ہیں اقتدار میں ہوں، ہمارے لیے زیادہ اہم افغان عوام ہیں، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کا ایک تعلق ہے. ہم ایک ہی جغرافیے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری ایک ہی خون ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی سوچ ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انتہائی اہم ایشو ہے جس کو ہمیں کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سفیر صاحب سے ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں آپس میں جو ہماری غلط فہمیاں ہیں، جو ہمارا تناؤ ہے، جن ایشوز پر ٹینشنز ہیں، ان کو ریزالو کرنا چاہیے، تاکہ حکومتیں آپس میں لڑتی رہیں گی، دوستیاں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن عوام کا آپس میں ایک رشتہ اور تعلق جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم نے ان کو، وزیر اعلیٰ صاحب نے جب کچھ عرصہ پہلے سفیر سے ملاقات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم افغانستان میں آپ کو ایک کینسر ہسپتال بنا کے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں کینسر کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پہ جنگ کے بعد کے جو اثرات ہیں اس میں کینسر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو ہم وہاں پر سپورٹ دیں، ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھجوائیں، ہسپتال کا ایکوپمنٹ بھی ان کو دیں، اور ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے عوام کا وہیں پہ علاج ہو سکے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہی یہ کمٹ کیا تھا، ان کو کہا تھا، آفر کی تھی کہ ہم یہ جو سرحدی علاقہ ہے ادھر ہم آپ کو زراعت کے شعبے میں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو امداد دیں گے، یعنی ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کریں گے، خاص طور پہ سولر ٹیوب ویلز جو ہے اس میں ہم آپ کو کے ساتھ تعاون کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، انہی موضوعات پر بات ہوئی. اور دوسرا، ہمارا خیبر پختونخوا حکومت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے صوبے کے لیول پہ بھی تعلق رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے، جس پر وہ بیٹھ گئے اور سو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاجروں کا، کاروباری حضرات کا، جو سماجی رہنما ہیں اور لوگ ہیں دونوں طرف کے، ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی جو لوگ ہیں، یعنی عوامی جو مختلف شعبے ہیں، ان کے نمائندہ افراد کو لے کر جائیں افغانستان کے بھی عوام سے ملیں، عوامی نمائندوں سے ملیں، اور یہ جو ہمارا ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں بعض معاملات پہ، ان کو ختم کیا جائے تاکہ اس صوبے میں، اس علاقے میں امن آئے. کیونکہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے صوبے میں بھی امن نہیں ہوگا، اور جب تک امن نہیں ہوگا دونوں طرف خوشحالی اور ترقی کا جو سفر ہے وہ ناممکن ہے. تو یہ ہماری خواہش ہے اور ہم اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کبھی ترکی کا دورہ کرتی ہیں، وہاں جا کر معاہدے کرتی ہیں، کبھی چین کا دورہ کرتی ہیں، وہاں معاہدے کرتی ہیں، آج کل وہ جاپان کے دورے پہ ہیں، وہاں بھی وہ معاہدے کر رہی ہیں ان کے ساتھ کاروباری اور اس طرح کے. تو اسی طرح پاکستان کے اس صوبے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہاں پر جو دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا ایک طوفان ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم وہاں جائیں اور ان کے ساتھ ہم انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اور آخر میں افغان عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہوں گا.
جو وہاں پر کل ایک المناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں بہت زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں. دکھ اور جو ہے ان کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی کا اور سمپتھی کا بھی اظہار کروں گا. علاقوں میں افغان آدمی کی بڑی تعداد ہے, تو کیا ان کا کوئی ڈیٹا ہے, کوئی اس میں مسنگ یا فوت ہونے والوں میں سے کوئی ہے اس میں؟ جی نہیں, ابھی تک جو ہماری رپورٹس ہیں اس میں کوئی بھی فارنر, چاہے وہ افغانی ہو یا کوئی اور ہو, ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے. وایا ایک فراز موئل ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ترجمان ہے, کبھی وہ نیک محمد بن جاتا ہے, کبھی سارے خبریں وہی دیتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپ کو سر فالو کریں یا اس کے پیچھے جائے. ایک سوال دوسری ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال ہے, کیا ریسکیو کے کچھ سامان وغیرہ بھی پنجاب میں ادھر ان لوگوں کے پاس ہے؟ سر اس کے ساتھ میں سیکنڈ کروں گی کہ ابھی فراز مغل صاحب کی ایک خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب دوسرے پنجاب سے امداد کے لیے جو کہا گیا ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے, اپنے وسائل سے مدد کریں گے. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. نہ پہلے تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے کہا یار کدھر ہو, کہیں شرارت میں ہی مصروف ہو گئے, تو وہ اس نے سوال بھی ایسے ہی کیا. فراز مغل صاحب کے بارے میں کیا کہوں آپ کو, بس آپ کی مرضی ہے, اگر آپ ان کو انگیج کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے طور پہ جو بھی وجہ, میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. کہ وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے جو ایک دن مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سنائی, وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ سمجھ لیں یا کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ کافی بچھو جا رہے تھے کہیں سفر کر رہے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یار تمہارا بڑا کون ہے نا, تم میں سے بڑا امیر کون ہے تمہارا, تو بچھو نے کہا بس تم جس پہ بھی ہاتھ رکھ لو گے وہی ہمارا امیر ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جس پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اس پہ آپ رکھ لیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آفیشیلی اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی ہاں وہ اگر بہرحال وہ آپ کی جو چینل, جس چینل پہ بھی وہ تھے مجھے نہیں پتا, مجھے بعد میں نے دیکھا, لیکن میں خبر رکھوں تو اس کو تھوڑا سا ذرا کرنا چاہیے تھا, اس کو کیا نام ہے, ہاں بہرحال وہ اس کے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بس وہ وہاں پہ چونکہ موجودگی اس کی ہوتی ہے اور بعض اوقات باتیں آگے پیچھے میڈیا والے اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ خود بھی بتا دیتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. آپ نے جو سوال مجھ سے ابھی اس کا ایک پھر سے پریس ریلیز آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو پنجاب سے امداد کے لیے کہا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کریں گے, ہمیں پنجاب سے امداد کی ضرورت نہیں. اس حد تک تو میں یقیناً, میں نے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ کے سوال کے جواب میں یا آپ میں سے کسی ساتھی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پنجاب کے بارے میں یا کسی بھی باہر جو امداد ہے یعنی صوبے سے باہر, وہ اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بھی یہ کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اگر کوئی خود سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دینا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن ہم اپنے وسائل میں انشاءاللہ اپنی وہ کریں گے. یہ جو سوال تھا ریسکیو کی گاڑیوں کا, آپ چونکہ پچھلی پریس کانفرنس میں نہیں تھے, ڈی جی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا, لیکن میں ان کو پھر میں تاسو کھلا ورتا دغه کې لګ ایکسپلین کیا. جی یہ تو خیر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں, مگر چونکہ آپ کے سوال کے احترام میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایک فائر ریسکیو وہیکل ہے جس سے آگ بجھائی جاتی ہے, اور ایک ڈبل کیبن وہیکل ہے, تو یہ دونوں ابھی تک ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوئی. پکار دی ولې نه دی باندې موږ ویلم دی وته دین علاوه نور هیل پکار دی ورلا خخ ګورېګو سخت سوال مکو صبر وکړه. ایسے یو خبر تو کم پنجاب والے ہمیں اپنی گاڑیاں ہمارے قبضے کی ہوئی ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے, تو امداد ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, ہاں زوایا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ 50 افراد اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے کاروبار کے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے ادھر دیں گے, اور پیسے جو ہے نا وہ عوام کے ٹیکس پیئر کے ہیں. کیا کہیں گے 50 بندے لے کر ادھر فوائدے کر رہے ہیں اپنے لیے, وہی نہ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو کہ اپنے آپ کو قوم کی کیا کہتی ہیں, ماں کہتی ہے نا, ہاں کہ میں ماں ہوں, تو ماں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا والد صاحب کا جو پرس ہے جس میں اس کے کمائے ہوئے پیسے ہیں بڑی محنت کے, ان کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں, کیونکہ اس میں تمام قوم کے بچوں کا حق ہے یہ, اور یہ پیسے اس وقت سیلاب زدگان کو اس کی مدد, ان پیسوں کی ضرورت ہے. کراچی جو ڈوبا ہوا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا اس حکومت کے بارے میں کہ وہ پنجابی کی ایک شعر ہے, یا وہ ہے کہ چاچا کوے بھتیجے نو, بھتیجا کوے چاچے نو,
उत्ते उत्ते विचों विचों खाई जा, उत्ते रोला पाई जा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहूँगा, इसके अलावा मेरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।